مسیح یسوع کے بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میں فیت ٹی وی پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں، جس کے فاؤنڈر اور چیئرمین ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں. تو ان کے دل میں خدا نے یہ رویا ڈالی کہ وہ پاکستان میں چینل کا آغاز کرے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہیے تاکہ یہ فیت ٹی وی ترقی کرے اور اس کے وسیلہ سے تمام لوگ برکت پائیں. تو آج کلام کے بھید پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہے پاسٹر شہزاد ریاض، اور یہ بھی ایک لوکل چینل کو رن کر رہے ہیں جس میں یہ مختلف خدام کے پیغام ریکارڈ کر کے تو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مختلف طرح کے سانگ جو لوگوں نے گائے ہوئے ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگ ان کے چینل کے وسیلہ سے بھی برکت پا رہے ہیں. تو آئیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا تعارف دیں، جس طور پر خدا ان کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنا تعارف دیں گے. جی پاسٹر شہزاد صاحب. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام جو فیت ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کے خادم کا جنہوں نے فیت ٹی وی کا آغاز کیا، پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا، اور آج کے ہمارے اینکر، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ٹیم کا. تو عزیزوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا چھوٹا سا تعارف. میرا نام پاسٹر شہزاد ہے، اور میں لوکلی ایریا میں علیشہ ٹی وی کو رن کر رہا ہوں، اور میری جو خدمت ہے وہ گرین ٹاؤن 3C2 میں ہے. اور وہاں پر خداون کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداون ہمیں یوتھ میں، چلڈرنس میں، اس کے علاوہ ویمنس میں بھی بہت کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور آگے بھی خداون کر رہے ہیں. تو خداون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداون کے لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. جی ناظرین، اور آج آپ کے ساتھ کلام کے بھید میں گفتگو کروں گا. تھینک یو سو مچ. تو پاسٹر شہزاد صاحب، آج آپ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی وہ خاص چیز ہے، خاص پیغام ہے؟ کون سا وہ خاص پیغام ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں؟ آمین. جی سر، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ خاص پیغام، تو یقیناً جو میں آج پیغام کلیسیا کے لیے لے کر آیا ہوں واقعی میں بہت خاص اور مفید ہے، جس کو ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. اور نہ صرف مسیحیت میں بلکہ کرسچینٹی کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں ممالک یا اقوام پائی جاتی ہیں ان میں اس نجات کے ٹاپک کی یا نجات کی ضرورت ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. بالکل. ہاللیلویا. تو آئیں، اس سے پہلے کہ آپ آغاز کریں پیغام کا، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. پاک آسمانی خدا، تو جو بھلا عظیم خدا ہے، وعدوں کا سچا ہے، اور تو نے ہمیں وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے والوں کا. تو خداوند، آج جب ہم تیرے کلام کی باتوں کو سنیں تو خدا ہم برکت پائیں، اور زندہ جلالی آسمانی خدا، جب تیرا کلام ڈلیور ہو تو جس طرح تیرا کلام تیرے منہ کے اندر زوراور ہے، اسی طرح خدا تیرا کلام تیرے بندہ کے منہ میں بھی زوراور ہو، اور سب لوگ آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، یسوع کے پیارے نام میں، آمین. جی پاسٹر صاحب، کون سی ورس ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، کلام مقدس میں سے نیو ٹیسٹامنٹ، نئے عہد نامہ میں سے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. نیا عہد نامہ رومیو کے نام پولس رسول کا عام خط، اور اس کا چیپٹر نمبر 10، اور ورس ہم دیکھیں گے خدا ان کے کلام مقدس میں سے 12 اور 13. اوکے جی. تو کلام الہی میں یوں رقم ہے: کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے خداوند کا شکر ہو. آمین آمین. جی سر، میں اس میں سے جو مین ٹاپک یا ورڈ رکھنا چاہتا ہوں کلیسیا کے سامنے، وہ ہے نجات. تو کلام الہی میں خداوند کا بندہ یہاں پر فرماتے ہیں کیونکہ یہودی اور یونانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایکول ہیں خداوند کے حضور میں. اور بائبل مقدس میں جب دیکھتے ہیں تو کلام خدا فرماتا ہے نہ کوئی یونانی رہا،
نہ کوئی یہودی رہا، بلکہ سب ایک ہیں، ایکول ہیں۔ اور جب سب ایکول ہے تو اس کے بعد خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ سب دعا کرنے میں کے لیے فیاض ہے۔ اور پھر آج کا جو ہمارا مین الفاظ ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ نجات، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجات کی ضرورت کیوں ہے؟ نجات جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ یہ کب ضرورت پڑی اور کیوں ضرورت پڑی؟ اس دنیا میں نجات کی کب اور کیوں ضرورت پڑی؟ تو میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامہ میں، باغ عدن میں۔ جب باغ عدن میں دیکھتے ہیں تو باغ عدن میں پیدائش کی کتاب جب دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے لوگ کیا نام لے کر دعا کرتے تھے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اور سیت سے انوس پیدا ہوا، اور جب سیت سے انوس پیدا ہوا تو لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ کیا اس سے پہلے وہ دعا نہیں تھے کرتے؟ جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، اور دعا کا لغوی معنی یہ ہے کہ خدا سے باتیں کرنا، گفتگو شنید کرنا۔ تو اس سے پہلے بھی وہ بات چیت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہوہ کا نام جب لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہوہ کے نام کا معنی ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا، آزادی دینے والا اور چھٹکارا دینے والا۔ تو لوگ نجات دہندہ کو اس کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اب ہمیں کوئی نجات دینے والا آئے گا، بچانے کے لیے آئے گا۔ اس سے پہلے ان کو نجات کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب وہ گناہ میں گرے تو ان کے اندر ایک نجات دہندہ کا تصور آیا کہ اب ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے دل میں یہ تصور آیا کہ ان کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت جو حضرت موسیٰ کو دی گئی، اس کی وجہ سے گناہ کی پہچان ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ گناہوں سے چھٹکارا ضروری ہے۔ یعنی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یعنی ہر ایک کو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہر مرد و عورت کو نجات کی ضرورت ہے۔ تو آج کیا آپ کچھ واضح طور پر بتائیں گے کہ کیا اس دور میں نجات پہ کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل سر، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق یا دنیاوی طور پر موجودہ کرنٹ سچویشن پر، تو خدا کے جو خادمین ہیں وہ نجات پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ اور بھی بہت سے زیادہ ٹاپکس آ چکے ہیں۔ کچھ خادمین جو ہیں وہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جو ان کو اچھا لگے، جو ان کو ابھارے۔ اور سلویشن پہ جو کام ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نجات کی آج بھی ضرورت ہے۔ پاسٹر صاحب، آپ بڑا خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے۔ تو نجات کے تعلق سے جب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آج نجات کی ضرورت ہے، تو میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج جو توبہ اور نجات کا جو رجحان ہے، اس پہ بہت کم خادم ہے جو پیغام ڈلیور کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ آج زیادہ جو کلیسیا کا اور خادموں کا رجحان ہے وہ شفا کی طرف ہے۔ میں شفا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بدن سے کہیں زیادہ جو اہمیت ہے وہ روح کی ہے۔ بالکل، روحوں کو بچایا جائے۔ بے شک بدن بھی شفا پاتے ہیں اور بدنوں کو شفا ملنی چاہیے، کہ یہ بائبل مقدس کا حصہ ہے، لیکن آپ ذرا آڈینس کو بتائیں کہ بدنی شفا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نجات پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ ذرا آڈینس کو اس بات کو کلیئر کریں کہ شفا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں نجات کی بھی ضرورت ہے، اور خادموں کو بھی کہیے کہ وہ توبہ پہ، نجات پہ پیغام دیں اور بپتسمے کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں، جو واقعی جس طرح پرانی کلیسیاں کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بالکل سر ایکسپلین کریں۔ بہت خوبصورت آپ نے اس میں تھوڑی ایڈیشن کی ہے کہ لوگ شفا کی طرف جا رہے ہیں۔
تو میں بتانا چاہتا ہوں سر جی کہ جو شفا ہے وہ عربک زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے صحت پانا. اور صحت جب دیکھتے ہیں تو ایک تو جسمانی صحت ہے جس کی طرف آج کل ہمارے خادمین جو ہیں وہ زیادہ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں. اور لیکن ایک اور بھی صحت ہے جو ہماری روح کی صحت ہے. ہمارا جو آج عنوان ہے یہ ہے کہ ہم شفا کی طرف، جسمانی شفا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے کیا صحت یاب ہے، کیا وہ نجات یافتہ ہے؟ تو مجھے پاسٹر صاحب آپ کی بات سے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی ہے کہ ہم اپنی جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے دن میں 3 مرتبہ خوراک لیتے ہیں. بالکل بریک فاسٹ، لنچ، پھر ڈنر. ٹھیک ہے. تو جو ہماری روح کی غذا ہے نا اس کو ہفتے میں ہم 1 بار لیتے ہیں. بالکل صرف سنڈے کو. تو پھر آپ غور کریں کہ اگر آپ پورا دن کھانا نہ کھائیں تو آپ کو آپ کا بدن ایک کوشن دے گا کہ تو ویک ہے، تو نے بریک فاسٹ نہیں کیا، تو نے لنچ نہیں کیا، تو نے ڈنر نہیں کیا، اور آپ کی جو حالت ہے وہ کمزور نظر آئے گی. تو کیونکہ سلویشن کی بات ہو رہی ہے، نجات کی بات ہو رہی ہے، تو ایک روح جس کو ہم ہفتے میں 1 دن خوراک دے رہے ہیں، کیا اس کی ہمیں فکر نہیں کہ وہ کمزور ہو رہی ہے؟ تو اس طرح سے ذرا ایکسپلین کریں کہ اپنی روح کو بھی توانا رکھیں خوراک. بالکل ناظرین، آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی ایک میعاد ہے، اور اس جسم میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے وقت کو پورا کرنا ہے. لیکن جو روح ہے اس کی فکر کیجئے. نجات جو ہے آپ کے جسم کی نہیں ہے. ہم ایک پرندہ کی مانند نہیں ہے جو پنجرے میں قید ہے اور پھر اس کو آزاد کر دیا پھر اڑنا شروع ہو گیا. نہیں، ہم روحانی لوگ ہیں، ہمیں اپنی روح کو نجات دینی ہے. تو یقیناً بہت اچھا آپ نے یہاں پہ شیئر کیا، ساتھ دیا. ہم نہیں دے سکتے، نجات تو خداوند کی طرف سے ہے، خداوند کی اور طرف سے کلام خدا میں لکھا ہے. کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یہودیوں اور یونانیوں میں اور نہ کسی اور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سب کا خداوند ایک ہی ہے. تو وہ تو پوری دنیا کے لیے پیشن رکھتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ باقی سب لوگ نجات پائیں. تو نجات کے تعلق سے آپ مزید ایکسپلین کریں. نجات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. پرانے عہد نامہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب مقدس موسیٰ نے اسرائیل قوم کو جب ملک مصر کی قید میں سے چھڑایا تو مقدس موسیٰ وہاں پر ایز اے نجات دہندہ کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس سٹوری میں جب دیکھتے ہیں تو فرعون جو ہے وہ مخالف ہے اور اسرائیل قوم ملک مصر میں قید ہے. تو خداوند نے مقدس موسیٰ کو چنا کہ وہ اپنی قوم کو چھٹکارا دلائے، نجات دلائیں اور آزادی دلائیں. اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ خداوند نے مقدس موسیٰ کو ایز اے اسکیچ، ایز اے پکٹوریل ان کو استعمال کیا. اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی سٹوری ہمیں پوری نظر ہوتی آ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی قوم کو اس دنیا میں جو قید کی حالت میں ہے، ملک مصر کی حالت میں ہے، خداوند یسوع مسیح مقدس موسیٰ کی طرح ہمیں نجات دے رہے ہیں. اور فرعون جو ہے وہ ابلیس کے مشابہ ہے. اور جس طرح وہ ہمیں ایک سٹوری اور پکچر نظر آتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر پوری کی، اور فرعون کے یعنی کہ ابلیس کے چنگل سے اور ملک مصر یعنی اس دنیا کی قید میں سے اپنی قوم کو چھٹکارا دیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے پرانے عہد نامہ میں خداوند یا یہوہ کا نام کا معنی ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا. اور یشوع کے نام کے معنی بھی نجات دینے والا، رہائی دینے والا ہے. اور نئے عہد نامہ میں جب دیکھتے ہیں تو یہ نام ہمیں یسوع میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. خداوند یسوع کا نام جو ہے، یسوع کے نام کے معنی ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا، آزادی دینے والا، یہ چھٹکارا دینے والا. یعنی جیسے کہ متی کی انجیل کے پہلے چیپٹر میں اور اس کی 21ویں آیت میں ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یعنی نجات دہندہ ایک ہی ہے اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اور اگر ہم زبور کا مطالعہ کریں، زبور 13 کی 5ویں آیت کا، تو خدا کا بندہ داؤد وہاں پر فرماتا ہے لیکن
میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا. آمین. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یسوع مل جاتا ہے اس کو نجات مل جاتی ہے. آمین. پریز. اور واحد یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آمین. اس جیسا کوئی نام نہیں ہے. اور سمجھ لیں کہ یسوع کا مطلب بھی نجات دہندہ ہے. تو اب لوگوں کو بتائیں. ایک تو ہوتی ہے رسمی بات کہ جی میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، لیکن پریکٹیکلی لائف سے بھی ہم پروف کریں کہ واقعی ہی میں نے اس کو قبول کیا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو نجات کو پا لیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اور یہاں پر صرف نام لینا نہیں ہے. آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ نام تو ہم لیتے رہتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. بالکل سر. ایک ورس میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، وہ اخیر وقت میں دیکھیں کہ وہ ہرگز داخل نہ ہوں گے. خداوند یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو رسمی طور پر. اوکے. تو تھوڑا ایکسپلین کریں آپ. اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ابھی خدا کے بندہ نے جو ورس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. تو پرانے احکامات میں سر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ خداوند نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ تو بلی پر کیا سانپ کو بنا اور اس کو چڑھاؤ، جو اس کو دیکھے گا وہ نجات پائے گا. تو اس تصور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پرانے احکامات میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں اور کئی کلیسیاؤں میں یہ چیز آج بھی رقم ہے. وہ دیکھتے ہیں نجات پاتے ہیں. مگر اس آیت میں جب دیکھتے ہیں تو جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. یہ رسمی نہیں ہے، یہ ایک ہماری جسمانی قوت سے ہٹ کر ہماری روحانی اندرونی قوت ہے. جی بائبل مقدس میں سر ایک ورس ہے کہ ہوا جدھر چلتی ہے اپنی مرضی سے جاتی ہے. تو خدا کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں. جو کوئی جسم میں رہتا ہے وہ باؤنڈریز میں رہتا ہے، مگر جو روحانیت میں آلریڈی نجات پا چکا ہے وہ ہر جگہ موجود دعائیہ طور پر رہ سکتا ہے. ایک مثال دوں گا. ابھی لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کرونا وائرس ہے اور یہ سارا. اگر ہمیں کوئی کہتا ہے آپ بھی نہایت مشکل میں یہاں تک پہنچے. جی بالکل. ہمارا ایریا بھی لاک ڈاؤن ہے. آپ کے ساتھ ایک اور خادم نے آنا. جی بالکل. اور وہ اسی وجہ سے ممکن خدا کرے دوبارہ پھر ان کو ہم انوائٹ کریں گے اور وہ آئیں. میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اس مشکل حالات میں اگر کسی کو ضرورت ہے دعا کی، وہ خادمین سے کہتا ہے ہمارے لیے پریئر کریں. اگر وہ مشکل وقت میں کہیں نہ پہنچ سکیں تو پھر کیسے اس بندے کو نجات ملے گی جو دعا کا منتظر ہے یا رہائی کا منتظر ہے. تو یہ ورس جو ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ روح کی طرح ہیں، ہوا کی طرح ہیں. ہوا جدھر چلتی ہے اپنی مرضی سے جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خادمین کے لیے آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ اسی وقت دعا کریں. آپ روحانی طور پر اس بندے کے لیے آپ وہاں پر موجود ہوں گے، آپ اس کو فیل کر سکیں گے اور وہ صرف اور صرف خداوند کے روح سے ہی ہو سکتا ہے. مگر اگر جسمانی طور پر خداوند کا نام لیں گے تو پھر اس جگہ پر ہی رہ جائیں گے. میں بس سب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چناؤ کیا نجات کا. تھینک یو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ایکسپلین کریں کہ نجات کی جب ہر ایک کو ضرورت ہے اور اس میں صرف مسیحی لوگ شامل نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب انسان شامل ہیں، سب کو نجات کی ضرورت ہے. تو دیکھیں کیا ہم نجات پہ کام کر رہے ہیں؟ کام تو یسوع مسیح نے کرنا ہے، لیکن خادموں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نجات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور ہمیں اس بات میں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ بہت سارے خادم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. بالکل سر ایسی ہے. ایک چھوٹا سا میرے مائنڈ میں ایک واقعہ ضرور شیئر کریں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے لازرس کا وہ کرنا تھا، معجزہ کرنا تھا، تو خداوند یسوع مسیح جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں وہ قبر کے منہ سے پتھر کو بھی ہٹا سکتے ہیں. مگر پھر بھی انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ قبر کے منہ سے پتھر کو ہٹاؤ. تو پھر ہی اس کے بعد لازرس کو نجات ملی.
تو آج ہماری جو کلیسیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں نجات کے منتظر ہیں, وہ روحانی طور پر لاگر ہو چکے ہیں, پس مردہ ہو چکے ہیں. ہمیں خادمین کو چاہیے کہ پتھر کو ہٹائیں, پھر خداوند کا کام ہے آگے نجات دینا, رہائی دینا. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی, پتھر کو ہٹانا. تو میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب کام کرنے والے ڈائنامیٹ کو یوز کرتے ہیں, اس بارود کو, جی جی, جو پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے, تو وہ اس ڈائنامیٹ کو پتھر کے اوپر نہیں رکھتے, بالکل نیچے, وہ اس کو نیچے رکھتے ہیں, بنیادوں میں رکھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تاکہ جب ڈائنامیٹ پھٹے تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. اس وقت تک آپ نجات نہیں پا سکتے, اس وقت تک آپ رہائی نہیں پا سکتے جب یہ خدا کا زندہ کلام آپ اپنے دل میں نہیں لیں گے. دل میں لیں گے تو پھر کچھ ہوگا, پھر کچھ ٹوٹے گا. کلام آپ کے دل میں آئے گا, آپ کا دل ٹوٹے گا, جو سخت دل ہے وہ گوشتین دل میں تبدیل ہو جائے گا, اور پھر آپ نجات پائیں گے. واقعی خدا کے خادموں نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ پتھر کو بھی ہٹا سکتا تھا, لیکن کچھ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں, اور جو ہم کام نہیں کر سکتے وہ پھر خدا کرے گا. آمین, ہاللیلویا. تو اور کچھ بتائیں ہمیں تاکہ لوگ نجات کے بارے میں میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. نجات ایسی چیز ہے کہ خداوند میں رہتے ہوئے ہم گفتگو کیے جائیں گے, خداوند کی نجات کے کام ختم نہیں ہو سکتے. تو میں ایک اور حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ان کا سامنا جب کیسر کے ساتھ ہوا, سیزر کے ساتھ, تو نعرہ لگاتے تھے ایک سر کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, ایک نام ہے اور وہ کیسر نام ہے, اور اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. یہ جب شاگردوں کی باری ہے کہ تم بھی یہ کہو, تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, چشمدید گواہ تھے اور عینی شاہدین تھے. خداوند یسوع مسیح کی نجات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے روبرو دیکھا ہوا تھا. تو کیسے یسوع کی نجات کا انکار کرتے اور کیسر کو مان لیتے؟ انہوں نے بھی فکرہ پھر ایک بولا اور کہا, آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام یسوع نام ہے, جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. تو یقیناً جب ہم بائبل مقدس میں ہم نے آیت کو دیکھا ہے, ورس کو, کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا, اور خداوند کا نام ہے یسوع. اچھا ایک مجھے بات بتائیں, جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا, بڑی خوبصورت یہ بات ہے. جی بالکل. کیا صرف نام لینا ہی کافی ہے, یا پھر کچھ عملی طور پر بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے؟ جی بالکل سر. ایک واقعہ کہ یسوع کے نام سے کچھ لوگ معجزے بھی کرتے تھے. اوکے. اور وہاں پر جب بدروحوں کو انہوں نے نکالا تو کہتے کہ تو یسوع کو جانتا, اپنی جسٹ وہ نیم یوز کر رہے تھے, یعنی وہ سکوا کے بیٹے تھے اور وہ بدروحوں کو یسوع کا نام لے کر نکال رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یسوع سے ہم واقف ہیں, لیکن تو کون ہے؟ جی بالکل, وہ آلریڈی نام یوز کر رہے تھے. ہاں, تو کئی دفعہ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف نام ہی یوز کرتے ہیں اور ان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. جی بالکل. تو ضرور ہے کہ ہمارا ایک گہری ریلیشن شپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو, تبھی کے لیے یہ بات ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا, آمین سر, وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. آمین. نجات پائے گا. آمین. اور جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں اوکے, اسی تعلق سے, سوری آپ کی بات, کوئی بات نہیں. اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح کہتے کہ اس وقت تم کہو گے کہ ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے, کرامات دکھائے, لوگوں کو شفائیں دیں, مگر میں تم سے کہوں گا اے ملعونو, میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. تو جی پاسٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ 1 منٹ میں آپ کوئی خاص پیغام جو آڈینس کو دینا چاہ رہے ہیں اس کو ڈلیور کریں. آمین. جی ناظرین, یہ خداوند کا آج ہم نے کلام مقدس شیئر کیا جو تھا سلویشن پر, نجات پہ, رہائی پہ. تو میں آپ کے سامنے ایک آخری بات کا اینڈ کروں گا. نجات جو ہے وہ یہاں پر اس آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے حوالہ سے ملتا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا. اس میں ایک قوم نہیں ہے, اس میں جسٹ کرسچینٹی نہیں ہے, بلکہ جو کوئی
اور اخیر زمانہ میں ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، اور جو جھکیں گے وہ نجات پائیں گے. اور نجات جو ہے نہ صرف یہ جسمانی طور پر ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے آپ توگ و دو کر رہے ہیں، ڈبل ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں. کیا آپ روحانی طور پر ان کو نجات دینے کے لیے کلام مقدس کی بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ آج آپ کے لیے سوالیہ نشان میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. آپ محنت کریں گے، اس وقت خداوند آپ سے یہی نہیں کہیں گے کہ آپ نے کتنی ڈیوٹیاں لگائیں، آپ نے کتنی کمائی کی، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کتنی دی، بلکہ خداوند یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے خاندان کو نجات دلوائی کہ نہیں دلوائی. تو جتنے لوگ مجھے واچ کریں، چاہے وہ بزرگ ہیں، ینگ ایجز ہیں، چلڈرنز ہیں، آپ سب کو اپنے خاندان کی فکر ہے. تو اگر فکر کرتے ہیں تو سب جنت الفردوس میں نجات پا کر ہی جا سکتے ہیں. تو آپ ضرور خداوند یسوع کا نام لیں. خداوند یسوع کا نام ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. ایک نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا پیغام جو نجات کے تعلق سے تھا، ہم نے بڑی برکت پائی ہے. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ ایمان لا کر نہ صرف خود نجات پائیں گے بلکہ آپ کا گھرانہ بھی نجات پائے گا. لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ خود بھی نجات پائیں، آپ کا گھرانہ بھی نجات پائے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فیت ٹی وی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پاسٹر سیسل جان برکت کے لیے، ساری ٹیم کے لیے دعا گو رہیے تاکہ یہ چینل ترقی کرے. اور یوٹیوب پر آپ اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں فیت ٹی وی کے نام سے. پاسٹر سیسل جان برکت کو، فیت ٹی وی کو، ساری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم کریں. آپ ہمارے ساتھ خدا کے کلام کے تعلق سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طور پر برکت پائی. اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سو مچ.